ڈیولپمنٹ ایک ایجنڈا ہے اور بہت صحیح ایجنڈا ہے آج کے ماحول میں. انہوں نے طے کیا کہ انرجی سیکٹر میں 60 سال میں جو شخصیات نے اچھا کام کیا ان کو انعام دیا جائے گا. جاوڈیکر صاحب 5 لوگوں کو انعام دیا گیا. اس میں ہمارے اسد پٹھان صاحب تھے جو انجمن اسلام اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹ رہے, جو انڈین آئل کارپوریشن کے چیئرمین رہے. تو اس زبان سے تعلیم کرنے کے بعد اس اونچائی پہ پہنچے. اسی سال ہمارے بہت ہی لائق پاپولر پنت پردھان نریندر مودی جی نے دلیپ کمار صاحب شہنشاہ جذبات کو پدم وبھوشن دیا اور ہندوستان کے ہوم منسٹر ان کے گھر آ کے ان کو دیے. وہ بھی انجمن اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹ رہے. بڑی تعداد میں ایسے بہت سارے مثالیں ہیں. میں اس لیے اردو کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو نا امید نہیں ہونی چاہیے. نا امیدی مایوسی کفر ہے. اور جو کام بھیونڈی میں کیا جا رہا ہے اسلم فقی صاحب کی قیادت میں تعریف قابل ہے. آپ نے جو آج پروگرام آرگنائز کیا بہت شاندار پروگرام تھا. اور سب سے اچھی بات یہ رہی, میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے مہمان خصوصی ان کو بھی اردو سے لگاؤ ہے. جاوڈیکر صاحب انجمن اسلام میں ڈپلوما کورسز فار اردو لرننگ کیا جاتا ہے. اس میں 70% نان مسلم جاتے ہیں, جس میں کمشنر آف پولیس, انکم ٹیکس کمشنر, آپ نام لیجئے, سب آتے ہیں. تو اردو سیکھنے کے لیے بہت سارے ذریعے ہیں. اردو سب کی زبان ہے. ان چند الفاظوں کے ساتھ اس ناچیز کو آپ نے برداشت کیا, اس کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. اور میں ہمارے HRD منسٹر جاوڈیکر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ انجمن اسلام میں آپ ضرور تشریف لائیں. ان چند الفاظوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چاہوں گا کہ سماج وادی پارٹی مہاراشٹر کے صدر سابق رکن پارلیمنٹ ابو عاصم اعظمی صاحب, مجھے پتہ ہے کہ یہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا فن جانتے ہیں اور یہ انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ یہ جو تحریک ہے اردو کی, یہ اس شہر میں کیوں آئی اور یہ شہر اس کا کتنا زیادہ حق رکھتا ہے. محترم پرکاش جاوڈیکر صاحب, HRD منسٹر, ہمارے اس ایریے کے MP کپل پاٹل صاحب, سلیم کریم صاحب, PA انعامدار صاحب, فقی صاحب, ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام معزز شخصیات, دوستوں, بھائیوں اور بہت بڑی تعداد میں بیٹھے طالب علم بھائیوں اور بہنوں, سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے اپنے اس بھیونڈی شہر میں, بھیونڈی میں سسکتے اور بلکتے ہوئے بھیونڈی کے اندر جاوڈیکر صاحب کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں. جاوڈیکر صاحب, یہ بھیونڈی ہندوستان کا مانچسٹر ہے. ہندوستان کا مجھے لگتا ہے کہ 65% کپڑا یہیں بنتا ہے, مگر بھیونڈی کی حالت اتنی خراب کچھ سالوں میں ہے, لیکن اس کے بعد بھی بھیونڈی کے لوگوں نے جس جوش و خروش کے ساتھ آج اردو میلے کا انعقاد کیا ہے, میں ان کو بہت بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں, بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یقیناً اگر آپ آزادی کی لڑائی میں اردو کا رول دیکھیں گے تو ہاری ہوئی فوجوں کو جذبات اور رولا دینے والی یہی زبان اردو تھی. بہت بڑی قربانی ہے اردو کی اس ملک کے اندر. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جیسے ہندوستان پاکستان 2 ملک کا بٹوارا ہوا, یہ اردو زبان پردیسی بن گئے اپنے ہی ملک کے اندر. اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, یہ بھی مسلمان بن گئی. آج دیکھتا ہوں کہ آج صرف اگر میں ڈھونڈتا ہوں تو جہاں اردو کی بات آتی ہے وہاں مسلمان آ جاتا ہے. غیر مسلم اردو پڑھتا ہی نہیں, بہت کم پڑھتا ہے, دال میں نمک کے برابر شاید پڑھتا ہے. بہت بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم اردو کا بہت اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہے, اردو میں لوگ BA MA PhD کر رہے ہیں, مگر جاوڈیکر صاحب اردو مگر ایک اپلیکیشن دیتا ہوں بینک میں تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہے, اس کو کوئی پڑھتا نہیں. یہ اردو کے حالات ہیں. آج میں 1 منٹ لوں گا. پرسوں کی بات ہے, 2013 میں سر 428 اردو ٹیچروں کی بھرتی ہوئی. اس میں مراٹھی, اردو, انگلش اور ہندی سارے ٹیچروں کی بھرتی ہوئی. 2013 سے 2016 تک بھاگ کے دوڑ کے صرف 380 ٹیچروں کو لیا گیا, 100 ٹیچروں کو ریجیکٹ کر دیا گیا. سر پرسوں کی بات ہے. میں آپ اس دیش کے بڑی کرسی پہ ایجوکیشن میں بیٹھے ہو. پرسوں کی بات,
وہاں کچھ بی جے پی کے لوگوں نے آبجیکشن لیا کہ اردو کی جو بھرتی ہوئی ہے اس میں گھوٹالا ہے. 2 کمشنرز نے سگنیچر کیا ہوا ہے اور بھرتی کرنے والے وہی اردو کی بھرتی, وہی مراٹھی کی بھرتی, انہوں نے اردو کی بھرتی کیا. سارے بھرتی کرنے والے ایک ہی لوگ ہیں, لیکن اردو کے ٹیچر پرسوں سے آ کر بمبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ساری نوکری روک دی گئی ہے. ان کا میڈیکل ہو گیا ہے. اگر آپ اس میں مدد کریں گے تو اردو کے ٹیچروں کے ساتھ بہت بڑا احسان ہوگا. میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں. اور آپ کو میں نے پارلیمنٹ میں بھی تھا اس وقت راجیہ سبھا میں, آپ کو میں نے بہت محنت کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ اردو کے ساتھ جو سوتیلا پن ہو رہا ہے وہ سوتیلا پن آپ کے راج میں نہیں ہوگا. اردو ہندی, اردو مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی سب کی زبان بن جائے. اردو میں شرافت ہے, اردو میں نزاکت ہے. میں کیوں نہ پڑھوں اردو, اردو میری عزت ہے. بھائی عاصم بھائی جو ہیں وہ اپنا درد بھی بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد مرہم بھی رکھنے کا فن جانتے ہیں. بہت خوبصورتی سے انہوں نے اپنے پولیٹیکل بھاشن کو ادبی بھاشن بنا دیا. بہت اچھا کیا بھائی. اب اس سے پہلے کہ ہمارے بلکہ میں چاہوں گا جاوڈیکر صاحب کی گفتگو سے پہلے ہمارا جو ادارہ ہے کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی, اس کے روح رواں اسلم فقی صاحب جو اس پورے کتاب میلے کے سرپرست بھی ہیں, جہاں 20,000 بچے جو ہیں اپنی علمی تشنگی مٹاتے ہیں, اس ادارے کا مکھیا, اس کا سرپرست آپ کے سامنے ہے. وہ اپنے استقبالیہ کہنا چاہیے آپ کا استقبال بھی کریں گے اور میلے کے تعلق سے اپنی بات بھی کریں گے. ہلو, السلام علیکم. پرکاش صاحب, میں آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہماری یہ چھوٹے سے ادارے میں آپ نے تشریف لائے. آپ ایجوکیشنلسٹ ہیں تو آپ کو ہمارے درد و تکلیف کی بہت خبر ہے. اس کے ساتھ کپل پاٹل صاحب, ظہیر قاضی صاحب, کریم صاحب, انعامدار صاحب اور دوسرے بہت سے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں سب کا استقبال کرتا ہوں. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور کوکن مسلم ایجوکیشن آف تھانہ ڈسٹرکٹ کی باہمی اشتراک سے اردو کتاب میلے کی یہ افتتاحی اجلاس میں آپ کا استقبال ہے. آج کا یہ اجلاس ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی قومی کونسل کی یہ 20ویں اردو میں اپنی شراکت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے. اس بات پر ہم لوگ فخر کرتے ہیں کہ رئیس ہائی اسکول کا یہ میلہ بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے. یہاں اردو زبان اور ثقافت کے فروغ کے لیے سرگرمیوں کا انعقاد اہل علم و ادب کا حوصلہ بلند کرتا ہے اور نئی نسل کو اپنی بیان اور تہذیب سے محبت کرنا سکھاتا ہے. شکر کیا جائے کہ اردو کا چراغ اندھیوں کے بعد بھی روشن رہا ہے. دراصل اردو کے پاس وہ مثبت قوت ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے آگ بھی گلزار بن جاتی ہے. ہم لوگوں کے بہت سے منصوبے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے. امید ہے کہ وہ چیزیں آگے کامیاب ہوں گی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں اردو ایک زبان ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب کا نام ہے. اس زبان کا خمیر ہندوستان کی مٹی سے بنا ہے. ہماری زبان اردو میں ہندوستان کے سارے جگہوں پر ہے. یہ پیاری اور دل نشین زبان صرف مسلمانوں کی نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ زبان دوسری لوگ بھی بولنا شروع کریں گے. جناب صدر, مجھے یہ کہتے ہوئے مسرت ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے اداروں میں اردو میڈیم کے اسکول کی تعداد ہمیشہ سے دوسرے اس میں گھٹتی ہے, ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے. ہمارے یہاں بہت سے ادارے ایک دوسرے سے, آپ یہاں بھی دیکھیں گے کہ یہاں ہم نے ایک بلڈنگ ابھی 2 کروڑ روپے میں خرچ کر کے پوری کی ہے تو ہم نے دوسری شروع کیا. ہمارے یہاں دوسرا پرابلم ڈراپ آؤٹ کا ہے. ہم اس کے لیے بھی بہت کوشش کرتے ہیں. ہمارا اسٹینڈرڈ دوسرے اسکولوں کے بنسبت بہت ہی اونچا ہے اور
اور آپ یہاں تشریف لائے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بہت حوصلہ افزائی ہوگی۔ 1916 کا یہ اردو میلہ اس بات کا اعلان ہے کہ کتابیں انسان کے روشن مستقبل کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ کتاب سے ہمارا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، زندگی اتنی ہی خوبصورت اور بامعنی ہوگی۔ کتاب میلے کے توسط سے اردو کے کتب فروشاں اور مصنفین اور سب لوگوں نے ہمیں بہت کوآپریٹ کیا ہے، اور ہمیں امید کرتا ہوں اور اللہ میاں سے دعا کرتا ہوں کہ یہ 9 روزہ پروگرام ہمارا کامیاب رہے۔ ہم لوگوں نے 3 مہینے سے بہت کوشش کی ہے اور اتنے مہمان یہاں آئے، میں ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آمین۔ حضرات، کتاب میلے کا افتتاح ہو اور نئی کتاب کا اجرا نہ ہو، یہ بہت ناانصافی ہے۔ آج کے اس پورے پروگرام کا سب سے اہم حصہ یہی ہے کہ جب ہمارے منسٹر موصوف یہاں موجود ہے، اتنے سارے مؤسسین ہیں، تو ہم قومی کونسل جو نئی کتابیں لا رہی ہے اس کو جو ہے اس کا اجرا کیا جائے۔ سب سے پہلے ادبی کیلنڈر، ایک ایسا کیلنڈر بنایا گیا ہے جس میں ہر تاریخ، اس میں جو شاعر ادیب جس کی وفات ہوئی ہے، پیدائش ہوئے ہیں، وہ اس کو کہنا چاہیے اجاگر کرتا ہے۔ گھر گھر میں پتہ چلے گا لوگوں کو کہ ہماری تاریخ کیسی رہی ہے، ہمارے شاعر ادیب کب پیدا ہوئے، کب ان کا انتقال ہوا۔ بہت سارے جو اہم ہیں ان کی تصویر ہے، اور بہت سارے ایسے جو شاید ان کے بعد کی فہرست کے ہیں، ان کی فہرست بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا کام ہے وہ فرہنگ اصفیہ، جو 200 سال پرانی ہماری لغت ہے۔ آج بات ہو رہی ہے ڈیجیٹل انڈیا کی، تو اس پوری لغت کو جو ڈیجیٹائز کیا ہے قومی کونسل نے پچھلے 3 سال محنت کر کے، اس کا بھی یہاں پہ اجرا ہونا ہے۔ فرہنگ اصفیہ کا اجرا ہے جو ہر آدمی کو انٹرنیٹ پہ فراہم کر دی جائے گی۔ گھر گھر میں یہ ڈکشنری انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ اردو کی سب سے موقر، سب سے معتبر کہنا چاہیے یہ وہ ہے۔ اس کے بعد 3 کتابیں ہیں اس میں، خواتین، ویمن کے خلاف، ویمن کے اگینسٹ جو وائلنس ہوتا ہے، اس میں عورتوں کے پاس کیا کیا قانونی ادھیکار ہے وہ جتاتی ہوئی ہے کتاب۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے جو ہمارا آئین لکھا، اس کے حوالے سے ایک کتاب، اور وقف ایکٹ جو ہے، وقف کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کو معلومات نہیں ہے۔ ایسی 3 کتابوں کا اجرا ہو رہا ہے۔ ان سب کے بعد، ان کتابوں کے بعد، بچے اصل میں کسی بھی زبان کی بنیاد ہیں۔ قومی کونسل نے پہلی مرتبہ 1 نہیں 2 نہیں 14 کتابیں جو ہے، بچوں کی رنگین کتابیں جو ہے وہ شائع کی ہے۔ وہ 14 کی 14 کتابیں جو ہے وہ منسٹر محترم کے ذریعے ان کا آغاز ہوگا۔ اردو فکشن پہ پروفیسر سید ارتضیٰ کریم صاحب کی ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اردو فکشن کی تنقید۔ یہ جو کتاب جو ہے اس کا بھی اجرا ہوگا۔ جی، یہ کونسل کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا میزبان ادارہ ہے کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے ذریعے ترسیل سخن صاحب، یہ کہ ہر آدمی غزل کے غزل کا ہے لیکن اس کو سمجھنا سب چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو غلام علی کو غلام علی غزل غالب کہتے ہیں لیکن سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ترسیل سخن کا دوسرا ایڈیشن جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ محفل شعر و سخن بھی ہے۔ بھیونڈی کے جتنے بھی شاعر ہیں ان کے حوالے سے ان کی روداد اس میں بیان کی گئی ہے۔ اور آخر میں ایک ادبی کیلنڈر کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی نے بھی شائع کیا ہے۔ اس کا ای لائبریری جو ہے اس نے اس کا اہتمام کیا ہے، وہ کیلنڈر بھی یہاں قطار میں ہے۔ صاحبان، میں چاہوں گا کہ آپ کی تالیوں کے درمیان کتاب میلہ اس وقت کامیاب ہوگا جب نئی کتابیں آئیں گی اور زیادہ سے زیادہ کتابیں آئیں گی، ایسی کتابیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے مطابقت رکھتی ہوں۔ ان کتابوں کا اجرا جو ہے آج کے اس پروگرام کا سب سے اہم حصہ تھا۔ آگے جائیے بیٹا، آگے جائیے، چلتے جائیے۔ ترسیل سخن، محفل شعر و سخن اور ادبی کیلنڈر، یہ 3 کتابیں ہمارے کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی بھیونڈی کے ذریعے جو ہے، جا بیٹا آگے جائیے، جائیے جی۔ لوگوں کو ہٹاؤ یار۔ میں چاہوں گا فروغ
ہمارے HRD منسٹر صاحب پرکاش جاوڈیکر صاحب سے التماس ہے، درخواست ہے کہ عذرائے کرم آپ اپنا صدارتی خطاب پریسیڈنشل ایڈریس یہاں پیش کریں۔ سب کو بہت بہت بدائی۔ لیکن مجھے اپرادھ بودھ ہو رہا ہے کہ میں چھاؤں میں ہوں اور آپ دھوپ میں ہو۔ نیکسٹ ٹائم سب کو چھاؤں ملے گی اور اس کے لیے میں क्षमा प्रार्थी ہوں۔ یہ آج اس بہترین کارکرم کے لیے سبھی پدھارے اور یہ بہترین 20واں اردو کتاب میلہ ہے۔ یہ بہت ہی مہتوپورن میلہ ہے اور سبھی مانیور قاضی، فقی صاحب، انعامدار صاحب ہمارے راجیہ سبھا میں ساتھی رہے اور ہمارے دوست ابو اعظمی، ہمارے ساتھی لوک سبھا میں کپل پاٹل، سبھی مانیور بھائیوں بہنوں اور چھاتروں، کتنی پیاری زبان ہے اردو، کتنی پیاری زبان ہے اردو، اور جو بولنا سیکھے سننے والوں کو لگتا ہے وہ رکے ہی نہ، وہ بولتا رہے، ہم سنتا رہے۔ اتنی پیاری زبان اردو کی۔ ابھی دلیپ کمار جی کا الیکھ کیا اور دلیپ کمار جی ایسا اچھا اردو بولتے کہ سننے کو دل کرتا۔ وہ کبھی فائن آرٹس نہیں کہتے، وہ کہیں گے فرود لطیفہ۔ ابھی جو دو بچے بیٹھے تھے جنہوں نے پوتر قرآن کے آیتیں پڑھی اور اس کا ارتھ بھی سمجھایا، کتنا اچھا لگتا تھا سننے کو بھی۔ اور میرا ہمیشہ ماننا ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر کرنا، اور ہندی ہے ہم وطن ہے، یہی ہے۔ سبھی مذہبوں نے بھائی چارہ سکھایا، سبھی مذہبوں نے ستیہ بولو یہی سکھایا، سبھی مذہبوں نے اچھے برتاؤ کا حوالہ دیا، سبھی مذہبوں نے وہی مولیہ دیے۔